یہ جو تھم نیل ہے نا بیسکلی سارے کا سارا معاملہ خراب یہ تھم نیل کرتا ہے. میں ہمیشہ آڈینس کو کہتی ہوں, عام عوام کو کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی بکواس پہ نظر ثانی نہ کیا کریں, پورا جا کے پوڈ کاسٹ دیکھا کریں. مرد وہ ہے جس کی وفاداری صرف ایک عورت اور ایک محبت کے ساتھ ہو, اور مرد اگر واقعی سچی محبت کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اس عورت تک پہنچنے میں. سیکشل ابیوز کرنا, سیکشلی جو ہے وہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ اختیار کرنا, یہ بھی ذہنی بیماریاں ہیں. ریسنٹلی 54 ایئرس اولڈ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے سیکشولی انوالو ہونے سے اپنے شوہر کو منع کر دیا تھا. تو کیا ہمارے مردوں سے یہ ریجیکشن ہینڈل نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, سب عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. مینٹل ٹارچر یا مینٹل ڈس آرڈرز یہ ہر شخص کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, خواتین کو چاہیے کہ گھر بسائیں. ہاں خواتین کو ذرا زیادہ سمجھا دیا, اس پر خواتین بھی ناراض ہوئیں کہ جی مردوں کی سائڈیں لیتی ہیں, خواتین کو زیادہ سمجھاتی ہیں. مرد جب تک نہیں چاہتا کسی عورت کو وہ اس سے نکاح نہیں کرتا. یاد رکھیے گا, مرد نے جس عورت سے نکاح کر لیا نا وہ اس کو چاہتا ہے. لوگ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب کردار کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں. آج کے دور میں اگر کسی بھی لڑکی نے اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے کردار کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا, لیکن زبان نسلوں کا تعارف ہوتی ہے. عورت کو بھی بکرا کھانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے زیادہ دیر تک ینگ رہنا ہے, خوبصورت رہنا ہے, تو صرف انجیکشن لگا لینے سے یا گورے رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک آپ کا ڈائٹ پلان نہ ہو. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ماہنور کو جو ہے وہ تیزاب اس لیے پھینکا گیا کہ وہ شخص ان کو پسند کرتا تھا یا ان کو جو ہے وہ پرپوز کیا, جبکہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے. وہ صرف ایک لفٹ آپریٹر تھا وہاں پہ, وہ ہیراس کرتا تھا جونیئر سٹاف کو. تو ڈاکٹر ماہنور کو جو ہے وہ جونیئر سٹاف نے جب شکایت لگائی تو انہوں نے لفٹ میں ہی ان جونیئر سٹاف کے سامنے, ان لڑکیوں کے سامنے اس شخص کی بے عزتی کی. وہ بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہوئی. اشال فاطمہ نامی یہ لڑکی جو ہے, اس کے یہ 3 یا 4 لڑکے جو اس کو ہاسپٹل لے کے آئے یہ اس کے دوست ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ریپسٹ کسی بھی عورت کو ہاسپٹل تک نہیں پہنچاتا. آپ کی ریسرچ کے مطابق جی ٹھیک ہے, نہیں ہوا اس کے ساتھ. آپ کے جو ہیٹرز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں شی از ناٹ ڈاکٹر. یہ صرف نبیہہ ہیں, انہوں نے اپنے جب سے یہ فیمس ہوئی ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیا. تو کیا آپ نے واقعی ہی ڈگری کی ہوئی ہے؟ السلام علیکم. ڈسکور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زویا امین. ناظرین, آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں شی از کلینکل سائیکالوجسٹ اور وہ ایک میڈیا پرسن ہے جو آئے دن اپنی باتوں کی وجہ سے چرچے میں رہتی ہیں. ان کا نام سنتے ہی رہتے ہیں, دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی بھی بات کرتی ہیں, آپ کے منہ سے کوئی بھی الفاظ نکلتا ہے, وہ اسکینڈل کیوں بن جاتا ہے؟ لوگ ٹرول کیوں کرتے ہیں آپ کو اس پہ؟ بہت پیار کرتے ہیں لوگ مجھ سے, اور میں تو یہ کہوں گی کہ شاید میرے نام سے میری تصویر لگا کر اگر کسی کو ڈالر مل رہے ہیں اور میری بات کا بتنگڑ بنا کے مذاق اڑا کے اگر کسی کے گھر کے لیے جو ہے وہ اپنا راشن جو ہے وہ اس کا انتظام اس نے کر لیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ بانٹنے والی ہوں. شکر ہے کہ میں چھیننے والوں میں سے نہیں ہوں, میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہوں, میں کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صرف دیتے ہیں اور اچھائی دیتے ہیں, لوگوں میں جو ہے وہ فلاح بانٹتے ہیں, امن بانٹتے ہیں, پیار بانٹتے ہیں اور سچائی بانٹتے ہیں. تو جب لوگ بدلے میں آپ کو برائی دیں یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں یا آپ کے کسی جملے یا کسی بات کو اٹھا کر اس پر جو ہے وہ میمز بنائی جائے, میں نے کبھی سنا تھا کسی ٹائم میں آ کے کہ اگر آپ پر میمز نہ بنے تو اس کا مطلب ہے آپ مشہور ہی نہیں ہیں. پھر وہ محاورہ آپ پہ بنا ہے کہ بدنام نہیں ہوں گے تو نام کیسے بنے گا؟ ہاں, تو بس جو بدنام کر رہے ہیں وہ بدنام کرتے جائیں, اور جو نام والا ہوگا وہی بدنام ہوگا. جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے وہ بدنام کیا ہوگا؟ بدنامگی جو ہے نا وہ اسی بندے کے ساتھ جڑی ہے جس کا کوئی نام ہے. عزت ہمیشہ اسی کی خراب ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک میرا رب ہی عزت دیتا ہے اور میرا رب ہی ذلت دیتا ہے, یہ اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس دور کی ذلت یا اس دنیا کی ذلت وہ کوئی ذلت نہیں ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو لوگ تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں, تمہارا مذاق اڑاتے ہیں یا تمہاری باتوں کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں, یہ کوئی ذلت نہیں ہے. ذلت وہ ہے جو آخرت میں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے.
میں ماڈرن لباس پہنتی ہوں, میں میک اپ کرتی ہوں, میں بالوں کو جو ہے وہ ڈائی کروں, یا میں جو کچھ مرضی کروں, یہ میرا ذاتی فعل ہے. اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے. اس کا جواب جو ہے وہ کسی تھرڈ پرسن نے نہیں جا کے دینا. میں نماز پڑھوں, میں قرآن پاک پڑھوں, ہاں اگر میں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دے رہی ہوں, میں کسی کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہوں, میں کسی کا تمسخر اڑا رہی ہوں, کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں, اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کر رہی ہوں, تو اس کا جواب جب آپ اللہ کے حضور جا کے دیں گے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جو لوگ کر رہے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ کہ میں وہ نہیں کر رہی. میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں اور باقی جو ہے وہ بھی اپنا کام ہی کر رہے ہیں. ان بیچاروں کے پاس ٹرول کرنے کے علاوہ اور کوئی اور شخصیت ہے نہیں, یا شاید ان کو جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن میرا کوئی پوڈ کاسٹ مل جاتا ہے, اس کو اٹھا کے جو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ اگر میں نے یہ کہا کہ میں والد صاحب کی طرف سے پٹھان ہوں اور ماں کی طرف سے سید ہوں, تو الحمدللہ میں ہوں, بالکل پٹھان ہیں ہم, اور خاندانی جو ہے. صاحبہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ سید فیملی سے بلونگ کرتی ہیں, اور میں نے ریسرچ کی تھی, ریسرچ کے مطابق آپ ایک بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتی ہیں, آرمی. تو آپ کا میڈیا میں آنا کیسے ہوا؟ دیکھیں میرے ددیال والے جو ہیں نا, اس میں بہت سے میرے پھپھا جان بھی اور بھی ہمارے ریلیٹیوس جو ہیں وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں, بالکل ہیں. اور الحمدللہ ایک اچھا سالڈ بیک گراؤنڈ بھی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں سب. میری جو کزنس وغیرہ بھی ہیں, ڈاکٹرس بھی ہیں, پروفیسرس بھی ہیں, اور اچھے بزنس مین بھی ہیں ہماری فیملی میں. اور جو ننیال کی طرف کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر بزنس مین ہیں. تو مطلب یہ دو خاندان, جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ہیں کہ اس میں خواتین ذرا پردہ کرتی ہیں اور باہر نہیں آتی ہیں. لیکن کیونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب میں 2 کلاس میں تھی, اور میں نے اپنی والدہ کا سہارا بننے کے لیے میڈیا کی فیلڈ جو ہے وہ جوائن کی. مجھے اس وقت تو دیکھیں اس وقت تک جو ہے نا وہ میڈیا اس طرح کا نہیں تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کام کرنا کوئی معیوب سمجھا جاتا تھا. جو بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے تھے, جو بچے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے یا ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے, ان بچوں کی بڑا نام ہوتا تھا, ان کو میڈلز ملتے تھے یونیورسٹی, کالج, اسکول کی طرف سے. تو اسکول کی طرف سے ہی بھیجا کرتے تھے ٹی وی میں. اس وقت بچوں کے پروگرامز چلتے تھے ٹی وی پہ, پی ٹی وی پر, اور وہ پی ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ ٹیلنٹڈ بچے جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ منوا سکتے تھے. تو میری لک یا اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ میں بچپن میں جو ہے وہ پی ٹی وی سے میں نے بچوں کے پروگرام سے جو ہے اسٹارٹ کیا, اور پھر ڈیبیٹ کمپٹیشنس میں بہت حصہ لیا. ڈاکٹر نبیہہ, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا فرق آیا زندگی میں, کیا چینج ہوا ہے؟ اچھا, چینج کچھ زیادہ نہیں فرق پڑا الحمدللہ. شادی کے بعد بھی زندگی جو ہے وہ ویسی ہی ہے جیسی شادی سے پہلے تھی, لیکن رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. جیسے کہ ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ اب ذرا فکر ہوتی ہے شوہر کے کپڑوں کی بھی, شوہر کے کھانے کی بھی, چیزوں کی, گھر کی, معاملات کی. پہلے ذرا تھوڑا سا یہ تھا کہ کبھی بھابھی نے کر دیا کام, کبھی جو ہے وہ کسی اور نے کر دیا, کام والیوں نے کر دیا. اب میں تھوڑا سا ذرا اس چیز پہ احتیاط کرتی ہوں کہ میرے شوہر کا کام گھر کی کام والیاں نہ کریں, میں خود کروں. اور وہ چاہے کپڑے دھونے ہوں, وہ چاہے کپڑے استری کرنے ہوں. آپ اپنے شوہر کے کپڑے خود دھوتی ہیں؟ میں خود دھوتی ہوں. آپ کو آتے ہیں کپڑے دھونا؟ ہاں, مشین میں دھل جاتے ہیں آرام سے. جتنی آپ حسین ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے آپ کو چائے بنانی بھی نہیں آتی. مجھے چائے بہت اچھی بنانی آتی ہے. میں آپ کو بنا کے پلا سکتی ہوں اپنے ہاتھ کی چائے. اچھا, چلیں ٹھیک ہے, ہم ٹرائی کریں گے. بالکل ضرور, جب آپ کہیں, بلکہ کھانا کہیں گی تو کھانا بھی بنا کے کھلا دوں گی. ضرور ضرور. ریسنٹلی آپ کی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی نے ایک سانگ پلے کیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ سوشل میڈیا پہ ذرا پھر گھوم پھر رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی حقیقت میں ساس سے نہیں بنتی؟ نہیں, میری ساس بہت اچھی ہیں اور بہت اچھا کھانا بناتی ہیں, بہت خیال رکھنے والی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن دیکھیں کون سے ایسے گھر ہیں جہاں پر جو ہے وہ معاملات خراب نہیں ہوتے, یا جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت نہیں لگتا. لوگ آپ کی پرسنل لائف میں اتنا انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پرسنل لائف ڈسکس کرنی نہیں چاہیے, اور نہ ہی میرے سسرال والوں کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے پوڈ کاسٹ میں بلا رہے ہیں تو آپ مجھ سے میری بات کریں, آپ مجھ سے میرے کام کے حوالے سے پوچھیں, آپ مجھ سے میری کریڈیبلٹی پوچھیں, میں کس خاندان میں گئی شادی ہو کے, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میری بنی نہیں بنی, یہ سب چیزیں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کوئٹہ میں, ڈاکٹر مہنور پر ایسے اٹیک کیا جی گیا. بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ماں باپ پڑھا رہے ہیں اپنی بچیوں کو, لاکھوں روپے لگا کے ان کو ڈگری لے کے دے رہے ہیں, ڈاکٹرز بنا رہے ہیں, اور وہ بندی آن ڈیوٹی تھی جب اس کے اوپر ایسڈ اٹیک کیا گیا. ڈاکٹر نبیہہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم جیسی بچیوں کا مستقبل روشن ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حسد کرنے والے, بغض کرنے والے اور ریونج لینے والے لوگ جی ہر جگہ موجود ہیں. آپ کسی سوسائٹی میں بھی کہیں پہ بھی موو کر رہی ہیں, ایک خاتون کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنا, کسی ہاسپٹل میں کام کرنا, کسی بھی جو ہے وہ چاہے ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, پروفیسر ہے, جتنی مرضی پڑھی لکھی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں آپ بہت اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں رہیں یا پھر اپنے لیول کے لوگوں میں رہیں. جہاں آپ اپنے سے کم لیول کے لوگوں کو آپ کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہو نا, وہاں پہ پھر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جہاں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں, شعور نہیں, جہاں لوگوں کے پاس غصہ ہی غصہ ہے, بدتمیزی ہے, کریڈیبلٹی کوئی نہیں, وہاں پہ آپ کیا جو ہے وہ کسی سے کہیں گے کہ کوئی آپ کی بات کو سمجھے گا؟ پڑھے لکھے آدمی کی کیا عزت ہوگی؟ آپ کی سوسائٹی میں پڑھے لکھے بندے کو کوئی عزت نہیں دیتا. یہاں پر عزت صرف ان لوگوں کی ہے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ملینز آف فالوئنگ لی ہوئی ہے, ہر چیزیں ان کو جو ہے وہ مل رہی ہیں, انہیں اسٹار بنا دیا. ابھی کسی نے جو ہے وہ کوئی بھی میں یہی کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا عجیب سا کام کیا, کوئی بھی غلط بات کی تو اس کو اسٹار بنا دیا. مطلب آپ کسی کو بھی اسٹار بنا دیتے ہیں راتوں رات, اس کی کسی بھی بات کو پکڑ کے. اسٹار وہ ہوتا ہے جو اپنے کام سے, اپنی کریڈیبلٹی سے یہ شو کرے کہ وہ اسٹار ہے. تو جو ہماری ڈاکٹرز ہیں جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آن ڈیوٹی ہیں, ان کی جو ہے رات کی بھی ڈیوٹی ہے, دن کی بھی ڈیوٹی ہے, اور اس ڈیوٹی میں انہیں صرف وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ ہی کام نہیں کرنا, وہاں پہ جونیئر اسٹاف بھی ہے, وہاں پہ ان سے نیچے لوگ بھی ہیں, وہاں پہ وہ لفٹ آپریٹرز بھی ہیں, وہاں پر گارڈز بھی ہیں, وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں. ڈاکٹر نبیہہ, آپ کے جو ہیٹرز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں شی از ناٹ ڈاکٹر, یہ صرف نبیہہ ہیں, انہوں نے اپنے جب سے یہ فیمس ہوئی ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیا ہے. تو کیا آپ نے واقعی ہی ڈگری کی ہوئی ہے, آپ ڈاکٹر ہیں؟ اچھا دیکھیں, اگر ماہر نفسیات کو آپ ڈاکٹر نہیں سمجھتے تو اس میں میرا کوئی فالٹ نہیں ہے. پی ایچ ڈی ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں اور وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں. میں نے تو 2 سال تک ڈگری جو ہے وہ کی. اینکر پرسن ہے نا. ہاں نہیں, میں سب سے پہلے اینکر پرسن ہوں, لیکن میرا کیونکہ ایز اے چائلڈ اسٹار جو ہے وہ کریئر ہے, اور میرا بچپن سے لے کے اب تک کا جتنا ٹائم ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہی گزرا ہے, تو اس میں ہی میں نے اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کی اور وہیں پہ شادی بھی ہوئی, وہیں پہ جو ہے وہ ساری تعلیم بھی حاصل کی. ہاں یہ اور بات تھی کہ مجھے کیونکہ ڈاکٹر بننے کا شوق تھا تو میں میتھس کمیونیکیشن میں نہیں آنا چاہتی تھی. یہ میرا اپنا جو ہے وہ پلان تھا کہ میں نے میتھس کام نہیں کرنا, تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کی ڈگری نہیں, تو پھر شاید یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے کہتی ہیں. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. میرے پروگرامس جو ہے وہ 15 سال سے, میری ریسرچ کے مطابق آپ پچھلے 10-12 سال سے میڈیا میں کام کر رہی ہیں. جی ایسے ہی ہے, 10-15 سال ہو گئے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ. میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 3 سالوں میں بنی ہوں. میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہوں, میں ایک مین اسٹریم میڈیا اینکر پرسن ہوں, ایک صحافی ہوں. ایک جو میرا پورا کریئر ہے, میرے پیچھے جو ہے وہ میں نے بہت بڑے بڑے الحمدللہ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹوریز کی ہوئی ہیں کہ جن پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے بھی ایکشن لیا گیا. بڑے بڑے اچھے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں. مطلب یہ کام میرا آج سے نہیں چل رہا, یہ 10-15 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو. لیکن ڈاکٹر نبیہہ, ان 10-15 سالوں میں ہم نے کوئی ایسا ڈرامہ نہیں دیکھا آپ کا, ہم نے کوئی ایسی آپ کی فلم نہیں دیکھی, ہم نے صرف آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں, ہم نے آپ کے پروگرامز دیکھے ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق آپ چائلڈ اسٹار ہیں, تو یہ جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیں. اچھا دیکھیں, میں نہ تو فلمیں, میں کسی فلم میں نے کام کیا. ڈراماز میں جو میں نے کام کیا وہ 2-3 ڈراماز تھے. ایک سفینہ پلے تھا پی ٹی وی کے لیے, ایک ٹیمی جی کی کچھ ایپیسوڈ کی تھی میں نے, ARY پہ چلا تھا وہ, اور 2-3 اور پلیز تھے. ماموں پلے تھا ایک پی ٹی وی کے لیے. تو پی ٹی وی سے ذرا میرا زیادہ کیونکہ تعلق رہا. پی ٹی وی ہم جب بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو پی ٹی وی ہی ہوتا تھا, اور پی ٹی وی پہ ہی کام کرنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی اس ٹائم. جس طرح آج آپ کے کسی بڑے چینل پہ کام کرنا بہت بڑی بات ہے نا, اسی طرح اس ٹائم پی ٹی وی صرف ایک ہی چینل تھا, اور اس پہ جو لوگ آتے تھے بس وہی ریکگنائزڈ ہوتے تھے. تو مجھے زیادہ تر میڈیا کے لوگ ہی جانتے تھے. ان 10-15 سالوں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کرنی تھی اور کام بھی کرنا تھا, تو میں کوئی ریگولر, ہاں جی ٹف رہا, کیونکہ میں ریگولر اس کا حصہ نہیں رہی, آن اینڈ آف رہی. کہ مطلب کبھی میں نے پروگرامس کیے نہیں کیے, لیکن بہت سے چینلس کے لیے پروگرامس کیے, ہوسٹ کیے, اور 10-12 سال جو ہے وہ ایک ہی نجی ٹی وی چینل سے جو ہے وہ میں نے کام کیا, کوہ نور نیوز سے. اس میں میرے مارننگ شوز بھی تھے, ایوننگ شوز بھی تھے, اس میں میری جو ہے وہ ٹاک شوز بھی تھے, اور پولیٹیکل اور سوشل ایشوز پر جو ہے وہ میں بات کرتی ہوں. مطلب میرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اورا یہ ہے
کہ میں ذرا سوشل ایشوز کو جو ہے زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہوں. جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر مہنور کی بات کی, اس کیس کو میں نے رپورٹ کیا ہے اور اس کیس کی حقیقت میں سامنے لے کر آئی ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہنور کو جو ہے وہ تیزاب اس لیے پھینکا گیا کہ وہ شخص ان کو پسند کرتا تھا یا ان کو جو ہے وہ پرپوز کیا, جبکہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے. وہ صرف ایک لفٹ آپریٹر تھا وہاں پہ, اور ڈاکٹر مہنور سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ لفٹ میں ہی جونیئر سٹاف کے ساتھ وہ ہیراس کرتا تھا جونیئر سٹاف کو. تو ڈاکٹر مہنور کو جو ہے وہ جونیئر سٹاف نے جب شکایت لگائی تو انہوں نے لفٹ میں ہی ان جونیئر سٹاف کے سامنے, ان لڑکیوں کے سامنے اس شخص کی بے عزتی کی. وہ بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ پلاننگ کر رہا تھا ایک ہفتے سے کہ میں نے جو ہے وہ اس خاتون کو کیسے رستے سے ہٹانا ہے یا کیا کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں مرد تو یہ ریونج تھا, یہ کوئی محبت کا قصہ نہیں تھا. یہ کوئی جو ہے وہ ان کو, وہ اچھی خاصی سمجھدار خاتون ڈاکٹر صاحبہ اور وہ سینئر ڈاکٹر تھیں. تو یہ دیکھیں نا, اب صحیح طریقے سے چیز سوشل میڈیا پہ جا ہی نہیں رہی. اسی طرح میرے بارے میں بھی جو یہ فتنے فساد مچاتے رہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, کوئی کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی جو ہے وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہیں سے جو ہے انہوں نے موبائل فون آن کیا ہے, اتنی چھوٹی سی جو ہے وہ سوچ لے کے اس پہ جو ہے وہ پروگرام کر دیا. اب دیکھیں کسی کی سوچ کیا ہے اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں کیا کہہ رہی ہوں اس کی میں ذمہ دار ہوں. تو ان کی سوچ کو تو میں کبھی جو ہے نا وہ ویسی گھاس نہیں ڈالتی اور بدل بھی نہیں سکتی. بہت زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں, بہت تھوڑے سے لوگ نفرت کرتے ہیں, اور انہیں ہونا چاہیے. ان کے ہونے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں, کیونکہ وہی تو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ہیں. بیکاز اگر وہ ہم پہ بات ہی نہیں کریں گے اور ہماری چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر ڈاکٹر نبیہہ علی خان تو جو ہے وہ ہر وقت خبروں کی میں نہیں رہے گی نا. تو یہ بیچارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, ان کو بھی ڈالرز مل رہے ہیں, انہیں بھی پیسے مل رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر نبیہہ ان چیزوں سے پیسے نہیں کماتی, اور نہ ڈالر کمانے کا, اس طرح کے پیسے کمانے کا جو ہے مجھے کوئی شوق ہے. میں صرف لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں, نیک کام کر رہی ہوں, لوگوں کو اچھی بات بتا رہی ہوں. میں نے کوئی گھر توڑنے کی تو کبھی بات ہی نہیں کی. میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ گھر بسائیں, خواتین کو چاہیے کہ گھر بسائیں. ہاں, خواتین کو ذرا زیادہ سمجھا دیا, اس پر خواتین بھی ناراض ہوئیں کہ جی مردوں کی سائڈیں لیتی ہیں, خواتین کو زیادہ سمجھاتی ہیں. تو میں دونوں طرف ہی سمجھاتی ہوں, جہاں مرد کی غلطی ہو وہاں مرد کی بات کرتی ہوں, جہاں عورت کی غلطی ہو وہاں عورت کی بات کرتی ہوں. تو اس طرح دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ میں ماہر نفسیات ہوں. میں نفسیاتی طور پہ جو پہلو ہیں میں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو کہہ دیا جی ایک کی سائڈ لے لی, مرد بہت اچھے ہیں اور عورتیں ساری بری ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. عورت تو بہت برداشت کرتی ہے. ڈاکٹر نبیہہ علی خان, کچھ لڑکیاں ایسے ہیں جو لڑکیوں کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے شادی کریں گے, 4-5 سال ان کے ساتھ ریلیشنز میں رہ کے ان کو جسمانی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بالکل, اور یہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ غلط حرکت ہے. اس کی جتنی زیادہ مذمت ہو سکے کرنی چاہیے, لیکن پھر وہی بات کہ تربیت نہیں ہے. اس بیٹے کی تربیت کون کر رہا ہے جسے یہ حیا نہیں ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو یہ احساس دلا رہا ہے, اس کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے, اسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں, اور پھر 4 اور لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن شپ ہیں اور پھر انہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے. دیکھیں, ایسا مرد جو آپ سے یہ کہہ کے 4-5 سال آپ کے ساتھ چلتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا, کب کرے گا؟ مطلب اس نے کب شادی کرنی ہے؟ اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس نے کر لینی ہے. میرا اور حارث کے حوالے سے جو ہے وہ بات چلی تو میں نے حارث سے پہلی بات یہی کی تھی کہ اگر شادی کرنی ہے تو ساتھ چلنا ہے. پرپوز آپ کو حارث بھائی نے کیا تھا؟ پرپوز کسی نے بھی نہیں کیا کسی کو, بس جو ہے وہ کیونکہ میرا رشتہ دیکھ رہے تھے میرے گھر والے, اور میں نے ان سے جسٹ سرسری سی بات ہی کی تھی کسی کے تھرو کہ جی میرا رشتہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا آپ کو اپنے ارد گرد بھی نظر ڈالنی چاہیے, آپ بجائے کہ, اور ویسے بھی آپ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں نا آپ کا جو ہے وہ چل سکتا. آپ کا ایک اورا ہے, آپ ایک کام کر رہی ہیں فیلڈ میں, تو آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں. تو میں نے کہا ارد گرد میں کیا دیکھوں, بہت کئی ہزار لوگ ہیں, میں کیا دیکھوں, کس کو دیکھوں. میں پرسنلی سمجھ رہی ہوں ماشاء اللہ جتنا آپ لوگوں کی محبت ہے, شادی ہوئی بہت اچھے سے ہوئی, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی لو میرج ہے. ہاں, لو میرج ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور دونوں طرف سے ہی ہے. دیکھیں, مرد جب تک نہیں چاہتا کسی عورت کو وہ اس سے نکاح نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. مرد نے جس عورت سے نکاح کر لیا نا وہ اس کو چاہتا ہے, اور اگر وہ کہیں اس کو ڈینائی کر رہا ہے کسی وجوہات کی بنا پر یا کسی چیز کی بنا پر تو وہ مجبور ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو نہیں ڈینائی کر سکتا کہ جس عورت سے اس نے نکاح کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتا. تو یہ بات ہوتی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہی شخص آپ کو جو ہے وہ اپنا نام دیتا ہے یا مقام دیتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے. ہاں, لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے نا وہ جس طرح کے سسٹم ہیں, جس طرح کے معاملات ہیں, جب اب آپ ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. اب ایک بندہ جو ہے, اور خاص طور پہ ایک مرد جو ہوتا ہے نا, جب وہ بہت زیادہ سوشل ہو
اور لوگوں پہ ڈپینڈڈ ہو تو پھر وہاں پر آ کر بڑے پرابلمس آتے ہیں کہ جی دوست کی بھی بات سننی ہے, باپ کی بھی بات سننی ہے, ماں کی بھی بات سننی ہے, رشتہ داروں کی بھی بات سننی ہے, بیوی کی بھی سننی ہے. وہاں آ کے پھر مینٹل ٹارچر شروع ہو جاتا ہے ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی کہ آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے, آپ کو کسی کی بات نہیں سننی. اور میاں بیوی کے رشتے میں کسی تیسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی تیسرا آ جائے تو یہ تسبیح جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تسبیح یہ 2 ہی دانوں پہ مکمل ہے, ایک میاں اور ایک بیوی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ محبت کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, کیونکہ پہلا رشتہ جو اس دنیا میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا, اور نہ ماں باپ کا رشتہ تھا, نہ بہن بھائیوں کا رشتہ تھا, نہ کوئی دوستی کا رشتہ تھا. اللہ نے اپنا کوئی رشتہ, خونی رشتہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ نے کون سا رشتہ جوڑا؟ دوستی کا. اور انسان نے بھی, جب انسانوں میں بھی اللہ نے جو ہے وہ دوستی میں زیادہ جو ہے وہ قربت کر دی, محبت کر دی اور ایک دوسرے کا احساس کر دیا. لیکن محبت جس رشتے میں ہے یا کمزور جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ریسنٹلی 54 ایئرس اولڈ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے سیکشولی انوالو ہونے سے اپنے شوہر کو منع کر دیا تھا. تو کیا ہمارے مردوں سے یہ ریجیکشن ہینڈل نہیں ہو رہی؟ عورت کے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے جی سکے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, سب عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتیں. مینٹل ٹارچر یا مینٹل ڈس آرڈرس یہ ہر شخص کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مینٹل ٹارچر سے یا کسی مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ذہنی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں, ذہنی بیماریاں آپ کے معاشرے میں ہی ہیں, لوگوں میں ہی ہیں. ہمارے ساتھ کام کرنے والے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حسد کا شکار ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حسد کرنے والے لوگ نارمل ہیں؟ حسد کرنے والا انسان نارمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ حسد کی آگ میں اس حد تک جل جاتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. جو بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ نارمل نہیں ہے, اس کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے. اسی طرح سیکشل ابیوز کرنا, سیکشلی جو ہے وہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ اختیار کرنا, یہ بھی ذہنی بیماریاں ہیں. اور اس میں انسان اتنا زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کس سمت میں جانا ہے. اس کے اپنے ہاتھ میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. یہ جو بابا جی ہیں ان پر بھی میں نے یہ پوری ایک ریسرچ کی, ولاگ کیا آپ نے جو ہے وہ چینل پہ, میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک چینل بھی ہے, تو میں اس پر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں ریگولر. اور جو بھی لیٹسٹ خبر آتی ہے اس سے ذرائع کے ذریعے تصدیق کر کے اس کی پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو میں رپورٹ کرتی ہوں. ابھی یہ جو بابا جی ہیں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک سیڈس پرسنالٹی ہے. جب میں نے ان کی شخصیت کو ریسرچ کیا تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ایسا تشدد پسند آدمی ہے کہ جو ریگولر اپنی جوانی یا اپنے بچپن سے جو ہے وہ اس طرح کی موویز یا اس طرح کی چیزیں دیکھتا آ رہا ہے جس میں تشدد پر مبنی جو ہے وہ سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے خواتین کو یا مرد حضرات کو. اور جب کوئی مسلسل اور متواتر یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے اوپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے, اور سب سے پہلے اس کو خود اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب اس کے اٹیمپٹ جو ہے وہ لگتے رہتے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں تو وہ پرسکون رہتا ہے. لیکن جب کوئی انکار کرتا ہے یا اس کی جو ہے وہ بات نہیں مانی جاتی یا اس کو جو ہے وہ کافی دیر تک جو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے کسی بھی وجوہات کی بنا پر, تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا. پھر وہ شخص اپنی بھی جان دے سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جس میں شخصیت کا جو ہے وہ بدلاؤ ہوتا ہے, بیہیویئر یکدم جو ہے وہ بدلتا ہے اور آپ کو اپنے ہی اندر ڈیول پرسنالٹی کا علم نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذہنی بیماریوں پہ جب تک ہمارے معاشرے میں کام نہیں ہوگا یہ قتل و غارت بھی چلتا رہے گا, یہاں پر تیزاب گردی بھی جو ہے وہ چلتی رہے گی, یہاں دہشت گردی بھی چلتی رہے گی, اور یہاں پہ جو ہے وہ معصوم بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ روز کسی نہ کسی درندے کی جو ہے وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتی رہیں گی. یا آپ 100 دفعہ کہہ لیں. بیٹیوں سے یاد آیا سیدہ اشال فاطمہ جی, جس کا ایک کیس چل رہا ہے. 17 سالہ لڑکی جو کہ اپنا رول نمبر سلپ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے, 4 لڑکے اس کو اغوا کرتے ہیں, 4 دن اس کو مسلسل استعمال کیا جاتا ہے اور جھنگ کے کسی ہسپتال میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اچھا کیا قصور تھا اس کا؟ اچھا اب ذرا اس کیس کی بھی نوعیت سن لیں, اس کیس کے پیچھے بھی کے محرکات اور اصل حقیقت کیا ہے. اشال فاطمہ نامی یہ لڑکی جو ہے اس کے یہ 3 یا 4 لڑکے جو اس کو ہاسپٹل لے کے آئے یہ اس کے دوست ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ریپسٹ کسی بھی عورت کو ہاسپٹل تک نہیں پہنچاتا, وہ کوئی ایسا کلو نہیں چھوڑتا, کوئی ایسی اپنا جو ہے وہ چیز نہیں چھوڑتا کہ جس سے وہ پکڑا جائے. ریپسٹ کبھی بھی آپ کو ہاسپٹل تک نہیں پہنچائے گا. آپ کی ریسرچ کے مطابق جی ٹھیک ہے, نہیں ہوا اس کے ساتھ. جی دوسری بات کہ اگر وہ ریپسٹ تھے
تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے والد صاحب کو کال کر کے کیوں بتایا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی. کوئی بھی ریپسٹ جو 3 دن تک جو ہے وہ کسی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے وہ کیوں بتائے گا جی والد کو کال کر کے کہ جی ہم نے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے. وہ اس کو اسی حالت میں کہیں بھی پھینک کر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے کہ یہ مر جائے اور ہمارے اوپر سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. اور یہ کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ 4-5 لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ کالج کے جو ہے وہ آپس میں فرینڈس تھے. فرسٹ ایئر کی یہ اسٹوڈنٹ تھی, 19 سال اس کی جو ہے عمر ہے, کوئی لوگ 18 سال بھی کہہ رہے ہیں, 17 سال بھی کہہ رہے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن یہ دوست آپس میں مل کے جو ہے وہ ڈانسنگ پل کا نشہ کرتے تھے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا تھا, یہ کئی ٹائم سے ہو رہا تھا. اکثر جو ہے وہ یہ شال فاطمہ گھر سے غائب رہتی تھی 2-2 3-3 دن. لاہور بھی آنا ہوتا تھا, اسلام آباد میں بھی آنا ہوتا تھا. تو اس لیے اس کے گھر والوں کو پتہ تھا کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا ویسے ٹریول پر ہوتی ہے, کیونکہ جب FIR کٹی ہے تو وہ 3 دن بعد کٹی ہے. 3 دن پہلے سے یہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر سے غائب ہے. ٹھیک ہے, اسی دن جس دن یہ غائب ہوئی ہے اسی دن FIR کیوں نہیں کاٹی گئی, پہلی بات. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 3 اس کے جو ہے وہ سٹانس بتا دیے کہ ایک تو کوئی ریپسٹ جو خود تک جو ہے وہ ہاسپٹل تک پہنچاتا نہیں ہے, وہ اس کے دوست تھے تو انہوں نے جو ہے اسے بچانے کی آخری دم تک کوشش کی. لیکن کیونکہ وہ قصوروار ہیں, وہ نشہ کرتے ہیں, اور نشہ کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں, یہ معافی کے قابل نہیں ہے. لیکن کیوں نہ ہم ان کو پکڑیں جو نشہ سپلائی کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم جڑ کو ختم کریں کہ جنہوں نے نوجوان نسل کو جو ہے بہت جا رہی ہے نشے کی طرف لگا دیا. آپ کی کالج یونیورسٹی میں نشہ کیسے پہنچتا ہے؟ قصوروار کون ہے؟ انتظامیہ قصوروار ہے یا یہ اسٹوڈنٹ قصوروار ہیں؟ جب ایک بندے کو نشے کی لت لگ گئی ہے تو وہ تو اس نشے کے بغیر نہیں رہ پائے گا. ڈانسنگ پل اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اگر آپ اس میں اپنی کہتے ہیں نا کہ حواس باختہ ہو جائیں یا اپنا بلڈ پریشر کنٹرول نہ کر پائیں تو اس سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلڈ کا فلو, بلڈ کا پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اکثر ینگسٹرز کی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈانسنگ پل استعمال کر کے لڑکیاں جو ہے وہ کافی دیر تک ناچتے رہتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, اور وہ اتنے پریشر سے ڈانس کرتے ہیں کہ انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاؤں میں سے خون نکل رہا ہے یا ان کی کیا حالت ہو گئی ہے یا ان کی ہڈیاں جو ہے وہ تکلیف میں ہیں, درد کر رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک ہوا میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سچویشن ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس طرح کے جو ہے وہ ینگسٹرز جو نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتے, نہ انہیں پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے موبائل فون چیک نہیں کیے, جنہیں پتہ نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ کس کمیونٹی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے دوستوں کی جو ہے وہ کیٹیگری کیا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کردار پتہ کرنا ہے تو دیکھو کہ وہ کیسے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندے کا کردار کیا ہے. کیونکہ بندہ جو ہے وہ دوستی ایسے ہی لوگوں سے کرتا ہے یا جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں سے اس کا کردار بنتا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یا تو دوست بنائیں نا, اور اگر آپ دوست بنائیں تو پھر ایک بنائیں, کوئی اچھا بنا لیں, کوئی انسان کا بچہ ہو, منافق نہ ہو. منافق دیکھیں, اب منافق تو خیر میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ منافق تو کوئی بھی کہیں پہ بھی نکل آتا ہے. منافق ہے, دوستی کے نام پہ منافقت ہے, دوستی کے نام پہ منافقت ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ منافق اب کون کہاں کیسے نکلا ہے نہیں پتا. آپ کی ریسرچ کے مطابق جو 3 لڑکے تھے وہ اس کے دوست تھے, وہ نشہ کرتے تھے مل کے, ان میں سے ایک لڑکا اس کا دوست تھا اور 2 آگے اس کے دوست تھے. ٹھیک ہے, کہ جیسے ایک آپ کو کوئی کہہ دیا جائے کہ جی آپ کسی کی دوست ہیں اور آپ کسی کے لیے جو یہ میرے آگے سے جو ہے وہ دوست ہیں تو ہم بیٹھیں گے, اور اس طرح سے جو ہے ان کے آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے 3 دن تک اس لڑکی کو اپنے پاس کیوں رکھا پھر؟ دیکھیں 3 دن تک میں نے آپ کو کہا نا وہ پہلے بھی جو ہے وہ غائب رہتے تھے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ڈانسنگ پل کرنا, جب بھی آپ یہ نشہ کرتے ہیں جس میں آپ مسلسل متواتر ڈانس کرتے ہیں اور یہ نشہ استعمال کرتے ہیں, 2 دن تو بندہ ویسے بھی ہوش پڑا رہتا ہے, اس کو ہوش نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہے کہاں پہ. تو جب ہوش آئے گی تبھی گھر جائیں گے نا, ویسے تو نہیں, کیونکہ میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے اور میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی نظر میں ایک آئیڈیل ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے؟ ہم جیسی ان میرڈ لڑکیاں جو امیجن کرتی ہیں ہمارے ہسبینڈ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے, یہ کوالٹی ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ہمیں فرینڈس میں ایسے ہمیں اچھے سے ٹریٹ کرے, پیرنٹس میں اچھے سے ٹریٹ کرے, آپ کی نظر میں آئیڈیل ہسبینڈ کیسا ہے؟ جو آپ کی عزت کرتا ہے وہ آئیڈیل ہسبینڈ ہے. جس کے دل میں خدا کا رحم ہے, خوف ہے, وہ آئیڈیل ہسبینڈ ہے. نہ شکلوں پہ جائیں, نہ پیسے پہ جائیں, نہ کسی کی اور چیز پر جائیں, خدا کے لیے کسی کا کردار دیکھیں کہ اس کا کردار کیا ہے. لوگ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب کردار کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں آج کے دور میں اگر کسی بھی لڑکی نے اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے کردار کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا,
لیکن زبان نسلوں کا تعارف ہوتی ہے. آپ کسی کے ساتھ 3 مہینے جو ہے وہ چل کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی زبان کیا ہے, یہ بندہ کہاں برداشت کر سکتا ہے اور کہاں نہیں. اگر 4 بندوں میں بیٹھ کر وہی شخص آپ کی بے عزتی کر رہا ہے شادی سے پہلے اور آپ کی کریڈیبلٹی کو چھوٹا کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو بڑا کر رہا ہے, تو یہ بندہ تو کبھی آپ کا اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. خود پسند آدمی سے شادی نہ کریں, ممس وائس سے شادی نہ کریں. مرد کا فقط مرد ہونا ہی لازم ہے. ہاں مرد, دیکھیں مرد ہے ہی وہ جو ایک عورت کے ساتھ وفادار ہو. یہ کون سے مرد ہیں جو جگہ جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں؟ ان کو میں مرد نہیں کہتی, یہ مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے جس کی وفاداری صرف ایک عورت اور ایک محبت کے ساتھ ہو. اور مرد اگر واقعی سچی محبت کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اس عورت تک پہنچنے میں, چاہے کتنی ہی ہرڈلز ہوں. مرد نے جب یہ ٹھان لی, ہمیشہ اس شخص سے محبت کریں یا اس شخص سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو. جس سے آپ محبت, جس سے ایک عورت محبت کرتی ہے نا, اس سے شادی نہ کریں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اپنے سے زیادہ سمجھدار آدمی سے بھی شادی نہ کریں. یہ بھی میں نے بتا دیا. یہ کوسچن آپ نے کیا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا, اپنے سے زیادہ سمجھدار آدمی سے شادی نہیں کرنی ورنہ آپ پریشان ہی رہیں گے. ڈاکٹر نبیہہ علی خان ایک خاتون ہے جن کا ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیا گیا اور انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا اور لڑکی بکرا کھاتی ہوئی کیسی لگے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ایک عورت ہے, آپ بکرا نہیں کھاتی ہیں؟ میں تو کھاتی ہوں. نہیں, میں بکرا ہی کھاتی ہوں اور میں تو مٹن ہی لائک کرتی ہوں, میں تو چکن کھاتی نہیں. تو یہ جو عورتیں بکرا نہیں کھاتی وہ پھر کیا کھاتی ہیں؟ ان کو بکرا کھلائیں گے نا, بکرا کھائیں گی. اور بکرا کھانا چاہیے, عورت کو بھی بکرا کھانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے زیادہ دیر تک ینگ رہنا ہے, خوبصورت رہنا ہے, تو صرف انجیکشن لگا لینے سے یا گورے رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک آپ کا ڈائٹ پلان نہ ہو. تو اور جب میں انہیں سمجھاؤں گی نا کہ بکرا ان کے لیے کتنا ضروری ہے, تو پھر یہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہی بکرا کھائیں گی. بریانی بھی نہیں لائک کرتی؟ ہم بریانی بھی کھلا لیں گے, کوئی مسئلہ. جو نہیں لائک کرتا وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے, سب لائک کرے گا. ہم پراپر ایک پوڈ کاسٹ کریں گے جب آپ ان کو کھلا رہی ہوں گی نا, ہم پراپر پوڈ کاسٹ میں ویڈیو بھیجوں گی آپ کو بنا کے. ضرور کیونکہ ہماری جتنی بھی عوام ہے نا, ان کا یہی ایک کوشچن بار بار ہے, اگر یہ بکرا نہیں کھاتی, بریانی نہیں کھاتی, نہاری نہیں کھاتی, تو آخر یہ کیا کھاتی ہیں؟ بیکاز شی از پاکستانی نا. اچھا میں بتا دیتی ہوں, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سب وے کھایا تھا, یا ہم میک ڈونلڈ کھاتے ہیں, تو وہ پھر اس وجہ سے شاید وہ اس سچویشن میں جو چلی گئی ہوں گی کہ میں وہ کھاتی ہوں نا, اور کچھ نہیں کھاتی. تو میں آج بتا دوں آپ کو کہ وہ کیا کھاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے میری کولیگ بھی رہی ہے اور دوست بھی ہے, تو وہ اس وجہ سے فرینڈ. ہاں, آپ نے کہا میں بکرا کھاتی ہوں اور آپ کی دوست کہہ رہی ہے بکرا کھاتی لڑکی کیسی لگے گی. دیکھیں اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے, بہنوں والا تعلق ہے. دوست تو میں بناتی نہیں ہوں, دوست میرے ہیں بھی نہیں. جو ہے افریحہ, تو اس کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے. باقی اس کے ساتھ بھی میرا پوڈ کاسٹ ہوا تھا, تو وہ اس پر بھی ایک واویلا مچا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ڈاکٹر نبیہہ کی سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ ان کی شادی تھی. ایسی بات نہیں. اس میں کیا حقیقت ہے یہ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے ہسبینڈ نے بھی اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی. اچھا, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے تو, ہم دیکھیں, ہم مذاق میں اور طنز و مزاح میں جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے. مطلب میری ان کے ساتھ دوستی ہے, تو ہم دوستی یاری میں جیسے دوست تو آپس میں ملتے ہیں, بھائی بہنیں ملتی ہیں آپس میں, وہ ہنسی مذاق کرتی ہیں, ایسے ہم ہنسی مذاق میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کتنا سیریس ہوں, اور میں کہیں بھی پوڈ کاسٹ میں جاتی ہوں تو میں سیریس پوڈ کاسٹ ہی دیتی ہوں, لیکن ان کے ساتھ کیونکہ ذرا فرینکنیس تھی, اور وہ خود بھی بہت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جولی سی ہیں, ہنستی مسکراتی ان کی شخصیت ہے, تو وہ بار بار جو ہے وہ مذاق کر رہی ہے, تو میں بار بار ہنس رہی ہوں اس پہ. اب میں جسٹ ویسے ہی ہنسی تھی, میں کوئی اللہ معاف کرے اس پہ نہیں کہ لوگوں نے تو جو ہے وہ خبر ہی لگانی شروع کر دی کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کی غلطی یہ ہوگی. بھائی میری کیوں غلطی جو ہے وہ ہوگی؟ میں نے زندگی میں غلطیاں کی ہی بہت کم ہے الحمدللہ, اور مجھے اپنی کسی غلطی پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے. میں نے کوئی اتنی بڑی غلطیاں کبھی کی نہیں جو میری زندگی کا عذاب بن جائیں. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اگر غلطیاں میں نے کی ہیں تو ہر بندہ غلطی کرتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کو میری شادی سے ریلیٹ کرنا, دیکھیں یہ غلط بات ہے. شادی سے نہ اس کو ریلیٹ کیا جائے, یہ غلط خبر لگائی ہے, یہ صحیح خبر نہیں ہے, نہ ہی میں نے ایسی کوئی بات کی ہے. تو وہاں پر میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا میں بتانا ہی نہیں چاہتی. اور پھر وہ کہتی ہے میں زیوم کر لوں گی, تو اس کے زیوم کرنے پہ تو بات نہیں نا, وہ تو مذاق کر رہی ہے. ان کے زیوم نے ہی آج آپ کو یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک اسکینڈل بن گیا ہے. ہاں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ جی شاید پتہ نہیں ایسے. تو وہ میرے ہسبینڈ ناراض ہو گئے کہ اگر تمہاری زندگی سب سے بڑی غلطی ہے شادی کرنا, تو ظاہر ہے اس کا دل دکھا.
انہوں نے کہا کہ دکھے گا ان کی جگہ کوئی بھی ہوگا, آپ وہی نا, وہ دل دکھا. میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, شادی کی تو میں بات کرتی ہی نہیں. اس نے مجھ سے ساس کا پوچھا تو میں نے صاف یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی ساس میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, میری ماں جیسی ہیں, بلکہ میں نے ان کے لیے گانا بھی گایا اس پوڈ کاسٹ میں, ماں پیاری ماں. تو وہ میں نے کہا کہ وہ چیزیں نہیں لگائی آپ لوگوں نے, لیکن ایک وہ جملہ اٹھا کے لگا لیا کہ جی میں نہیں بتا رہی کہ غلطی کیا ہے, اور میری غلطی کو جو ہے اس کے ساتھ وہ ہوا یہ کہ نہیں مس انڈرسٹینڈنگ اس طرح نہیں ہوئی. ان کے چینل والوں نے ہماری نکاح کی تصویر اٹھا کے جو ہے وہ اس کلپ کے ساتھ جوڑ دی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مس انفارمیشن پھیلی. یہ اس چینل کا قصور ہے. یہ جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا, جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں, جو تھم نیل لگاتے ہیں, بیسیکلی یہ غلط طریقے سے جو ہے وہ ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں. ہم نے وہ بات اس طرح کی نہیں ہوتی جس طریقے سے تھم نیل لگا ہوا ہوتا ہے. یہ جو تھم نیل ہے نا, بیسیکلی سارے کا سارا معاملہ خراب یہ تھم نیل کرتا ہے. میں ہمیشہ آڈینس کو کہتی ہوں, عام عوام کو کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی بکواس پہ نظر ثانی نہ کیا کریں, پورا جا کے پوڈ کاسٹ دیکھا کریں کہ کیا واقعی اس بندے نے بات کی کیا ہے, کیونکہ وہ تو صرف ایک جسٹ کلپ کاٹ کے لگایا ہوا ہے. اس سے آگے میں نے یہ کہا کہ اپنا سوال چینج کریں. ہاں میں نے اس سے کہا کہ سوال چینج کریں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی, اور غلطیاں سبھی کرتے ہیں. اب یہ تو بات میری لگائی نہیں, اور کیا لگا دیا کہ نہیں جی میں نے نہیں بتانا, اور پھر ہاں 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 وہ ہنس رہے ہیں. وہ میرا شوہر کہہ رہے ہیں بھائی آپ یہ کیوں ہنس رہے ہیں, ان کو کہا اب تم نے کر کے آئی ہو نا, میں بھی ویڈیو بناؤں گا. میں نے کہا اچھا بھائی آپ بھی بنا لیں ویڈیو. لیکن ایک دیکھیں نا بیچ میں کلیش آ گیا نا, معاملات خراب ہوئے, لڑائی ہوئی, جو ہے وہ آپ کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے یار. آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ منجن بک رہا ہے, آپ منجن بیچ رہے ہیں, لیکن آپ کسی کا گھر خراب کر رہے ہیں. تو کیوں سوشل میڈیا پہ ایسی بکواسیات کو پروموٹ کرتے ہیں؟ اس چینل نے صرف ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ میری نکاح کی تصویریں لگا دی. کیوں لگائی اس نے جو ہے وہ ہم سے پوچھ کے نکاح کی تصویر؟ یہ غلط خبر ہے, بالکل غلط. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اپنی میزبان زویا امین کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.